بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 91، سورہ بقرہ کی آیات 275۔ اس سبق میں کچھ اہم موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سود سے متعلق ہم پڑھیں گے، سود کیا ہے اور کیوں حرام ہے۔ نمبر 2، سود کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، یعنی معاشی اور اخلاقی نقصانات اس پر بحث کریں گے۔ اور اسی طرح سود کا معنی اور مطلب، قرآن نے اس کے بارے میں کون سی اصطلاح استعمال کی ہے، سود کے بارے میں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس بارے میں زیادہ الجھاؤ کیوں ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں، اور اگر جانتے تو وہ قرآن کے مطابق نہیں۔ یہ الجھن، یہ اضطراب، یہ کس وجہ سے ہمارے بیچ ہے؟ تو یہ ہمارے موضوعات، مسائل اور سوالات جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بقرہ آیات 275۔ اگر آپ کو یاد، اس سے پہلے ہم نے صدقات کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے انفاق کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیابی کی کنجی، نیکی تک رسائی کا ذریعہ وہ انفاق ہے نا، ہم لوگوں نے بتایا تھا۔ انفاق اور صدقات سے جو ہے نا، وہ غربت ختم ہوتی ہے، مسکنت ختم ہو جاتی ہے، احتیاج ختم ہوتا ہے، انسانوں میں جو حسد ہے، نفرت ہے، جو سنگ دلی ہے نا، جو لالچ ہے، جو خود غرضی ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، ہمدردی آ جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، مسکنت ختم ہو جاتی ہے، باہمی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو ربا ہے، اس کے مقابل میں جو ربا ہے نا، انفاق اور صدقات کے مقابل میں جو ربا ہے، اس سے کیا پیدا ہو جاتا؟ اس سے سنگ دلی پیدا ہو جاتی، اس سے غربت میں اضافہ، مسکنت میں اضافہ، اور لوگوں کا جو احتیاج اور مجبور ہے اس میں اضافہ، نفرتیں، باہمی حسد، باہمی رقابت، صرف لالچ ہی لالچ، صرف خود غرضی خود غرضی، اجتماعیت کی بجائے انفرادیت۔ تو وہ ساری چیزیں جو معاشرے کو نقصان پہنچائے وہ غلط ہے نا، اور جو معاشرے کو فائدہ پہنچائے وہ جائز ہے۔ لیکن انفاق اور صدقات سے معاشرے میں فائدہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سراہا۔ اور ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ربا، اس سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، اس کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اس سے غربت زیادہ ہوتی، اس سے غریب مزید غریب ہو جاتا، محتاج مزید محتاج ہو جاتا، مجبور مزید مجبور ہو جاتا، مظلوم مزید مظلوم ہو جاتا، اس لیے یہ حرام۔ تو وہ کاروبار کے جتنے طریقے ہیں نا، اگر اس میں آپ دیکھ کہ اس سے ظلم ہو رہا ہے ایک فریق کے ساتھ، یعنی مالدار لوگ اپنی مال کی بدولت وہ استحصال کر رہے ہیں معاشرے کا، بجائے غربت کو ختم کرنے کا اپنے مال کے ذریعے، وہ اپنے مال کے ذریعے غربت کو بڑھا رہے ہیں، احتیاج کو بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو مزید مجبور کر رہے ہیں، اور زیادہ زیادہ وہ مالدار ہو رہے ہیں، لوگوں کو نچوڑ رہے ہیں، سارا کچھ۔ تو آپ بولے یہ عمل جائز ہے، لیکن کیا کرے کہ ہمارے علماء نے ہمیں صحیح سمجھایا نہیں، جس کی وجہ سے ہم الجھن کے شکار۔ تو آئیے پڑھیں گے قرآن سے، ان کو سمجھیں گے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو انفاق دینے کی بجائے غریبوں کو، محتاجوں کو صدقہ دینے کی بجائے وہ کھاتے ہیں الربا۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ قرآن نے استعمال کیا، الربا، جو کھاتے ہیں الربا۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے وہ شخص،
یتخبطہ الشیطان، جسے خبتی کیا ہو، دیوانہ کیا ہو، پاگل کیا ہو، مجنون کیا ہو. کس نے؟ شیطان نے. من المس، چھونے سے. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ قالو، وہ کہتے ہیں. کون؟ ربا کھانے والے. ربا کھانے والے آنا کیا کہتے ہیں؟ ربا کھانے والے کہتے ہیں آنا قالو انما البیع. ذالک بانہم قالو، وہ ربا کھانے والے کہتے ہیں انما البیع، بے شک تجارت، بے شک جو تجارت ہے، مثل ربا، وہ بھی تو ربا کی طرح. اگر ایک تاجر اپنی تجارت میں نفع کرتا تو ہم مالدار لوگ اپنے مال کے ذریعے سے نفع کیوں نہیں کریں؟ وہ تجارت اور ربا کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو کیا کیا؟ حلال کیا. وحرم الربا، اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ الربا کو. فمن جاءہ موعظۃ، پھر جس کو پہنچی یہ نصیحت. کون سی نصیحت؟ کہ ربا حرام ہے اور تجارت حلال ہے. یہ موعظت اس کو پہنچے من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. فانتہا، پھر وہ باز آ گیا ربا کھانے سے، وہ باز آیا. فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا. جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس حکم کے بعد مزید وہ نہیں کرے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد. کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد. وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی پھر لوٹا، یعنی اس حکم کے باوجود دوبارہ ربا کھانے لگا، پھر ربا کھانے لگا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ کون ہے؟ وہ دوزخی ہے. ہم فیہا خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا مجھے بتائے سب سے پہلے کہ ربا کس کو کہتے؟ ایک سوال ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربا مت کھاؤ، اور ربا ضد کس چیز کا ہے؟ صدقات کا ہے. دیکھیں ہم رات سے دن کو جانتے، رات سے دن کو جانتے، کڑوے کو میٹھے سے جانتے. یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ کالا ہے، یہ سفید. تو آپ لوگوں نے صدقہ تو سمجھا نا، صدقہ اور وہ انفاق کو. وہ کیا عمل تھا؟ اپنے پیسوں کو، اپنے پیسوں سے لوگوں کی غربت کو ختم کرنا. جو احتیاج والے لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو صارفین ہیں، جن کے گھروں میں ضرورت ہے نا، جو کاروبار نہیں کر سکتے، جو بیوائے ہیں، جو یتیم ہیں، جو بے سہارے ہیں، آپ ان کا اپنی دولت کے ذریعے اس کا سہارا بن جائے نا. اور بجائے اس کا کہ آپ سہارا بنے، اس کو مزید آپ جو ہے نا دبائے، مزید اس کو نچوڑے، مزید اس کو غریب کرے، مزید اس کو جو ہے نا آپ مجبور کرے. تو مجھے بتائیے کوئی جائز کام؟ یہی ربا ہے. لیکن ہمارے علماء نے ربا کا ترجمہ کیا سود. سود، اور سود فارسی میں کہتے نفع کو، فائدے کو. مجھے بتائے کوئی ایسا آدمی ہے جو کام بغیر فائدے کا کرتا؟ مجھے بتائیں. یہ تاجر لوگ جنہوں نے دکانیں کھولی، یہ مفت میں چیزیں بیچتے ہے نا، یہ مفت میں چیزیں بیچتے. ہر آدمی کاروبار کرتا ہے نفع کے لیے، تو نفع کیوں حرام ہے؟ اگر آپ ربا کا ترجمہ کریں گے نفع، سود. سود کہتے ہیں فارسی میں کس کو؟ فائدے کو، نفع کو. سود و زیان، زیان نقصان کو کہتے ہیں سود. تو اگر آپ بولے فائدہ حرام ہے تو پھر کاروبار چل سکتا ہے؟ کوئی آدمی جو ہے نا، اگر آپ فائدے کو حرام کریں نا تو کوئی آدمی پھر کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا؟ اچھا، پھر وہ لوگ جو تجارت میں اربوں کماتے ہیں، تجارت میں اربوں کماتے، وہ جائز ہے. اور اگر ایک آدمی اپنے مال سے کچھ فائدہ لے لے، پھر وہ دوزخ میں ہے نا. آپ لوگوں نے یہ سنا ہے نا، یہ بڑا سود خور آدمی ہے، اس کا مال بالکل حرام ہے. سود خور تو وہ ہے جو فائدہ لیتا ہے، فائدہ تو سب لیتے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. وہ مطلب لیتے ہیں سود. ادھر ہے الربا، اس پر الف لام داخل ہے.
ہے نا. الربا سے وہ مراد لیتے طے شدہ شرع کے مطابق، ہے نا. وہ ایک دینے والا، قرض دینے والا ایک طے شدہ شرع کے مطابق مقروض سے، جس کو قرض دے رہے اس سے منافع لیتے کہ میں یہ 1,00,000 روپے آپ کو 6 مہینے کے لیے دیتا قرض پر، یا 1 سال کے لیے دیتا ہوں. آپ نے مجھے اس 1 سال میں، یہ جو آپ کو میں مہلت دے رہا ہوں، مجھے اتنا تم فائدہ دو گے. یہ کیا ہے؟ یہ سود. اگر ایک آدمی کسی کو، ہے نا، ایک گاڑی دے دے، ایک کپڑے کا تھان دے دے کہ یہ کپڑے کا تھان جو مارکیٹ میں نقد پر 1,000 روپے میں آپ کو 1,500 کا دیتا ہوں 1 سال کے قرضے پر، ہمارے علماء کہتی ہے جائز ہے. اور اگر ایک آدمی 1,000 اس کو دے دے کہ اس 1,000 سے جا کر آپ کاروبار کریں، مجھے 1,010 روپے دے دے سال پر، یہ سود. یہ کدھر جائے گا؟ کتنا اس نے کمایا؟ 10 روپے. کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے. اس نے جو 500 روپے کمائے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. ایک صنعت کار اپنی صنعت کے زور پر، اس نے اپنی دولت سے ایک صنعت قائم کی ہے. وہ ایک سکل ٹیکنیشین، ایک ہنرمند آدمی اس کے تمام ہنر کو 30,000 روپے پر خریدتا ہے مہینے کا. کیا آپ کو میں 30,000 روپے، ہے نا، 30,000 آپ کو دیتا ہوں منتھلی، آپ اپنی محنت مجھے بیچو. اور اس کی محنت سے وہ 30 لاکھ کماتا ہے منتھلی، یا 3 لاکھ کماتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حلال. اور اگر ایک آدمی اس ہنرمند کو کہتے ہیں کہ ہنر آپ کا، پیسہ میرا، آپس میں ہم طے کریں گے کہ آپ مجھے کس قدر دے سکتے ہو، آپ کا ہنر مارکیٹ میں کتنی کماتے. وہ بولے گا میرا ہنر جو ہے نا 3 لاکھ، تو وہ بولتا ہے یار 50,000 میرا، 2.5 لاکھ تیرا. اس کو کتنا دے رہا ہے منتھلی؟ 2.5 لاکھ. وہ کارخانے والا کتنا دے رہا تھا؟ 30,000. وہ 30,000 جنت میں جائے گا، اور یہ جو اس کو 2.5 لاکھ روپے دے رہا ہے منتھلی، یہ جہنم میں جائے گا. یہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو مال دیا تھا، اور اس میں کارخانے میں اس نے اپنا غلام اس کو بنا دیا. ایک بڑا زمیندار 100 بزگروں کی محنت کو خرید لیتے اپنی دولت کے بلبوتے پر، زمین کے بلبوتے پر، ان کو ہاری بناتے، عمر بھر اس کو ستاتے. وہ ہاری کماتے ہیں لاکھوں روپے میں، اور یہ زمیندار ان کو دیتا ہے ہزاروں کی شکل میں. بولتے یہ جائز. اور اگر ایک آدمی ان ہاریوں کو نکالے کہ بھائی میں آپ لوگوں کو نقد پیسہ دوں، آپ اپنے لیے زمین خریدیں، اپنا لیے غلہ خریدے، بیج خریدے، ٹریکٹر خریدے، دوسرا تیسرا، نا جو تم کماتے ہو نا اس کا 5% مجھے دے دے. کتنا دے دے؟ 5%. بولتے یہ دوزخ میں جائے گا. جو 95% ان کو فائدہ دے رہا ہے، یہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں. اور وہ جو اس کو 5% دے رہا تھا وہ جنت میں جائے گا. آپ لوگوں نے سمجھا نا؟ ایک آدمی ہے، اس نے بڑا پیسہ کمایا، اب وہ بیمار ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، بیوی ہے، دوسرا ہے. وہ اپنا پیسہ بینک کے حوالے کرتے کہ میرے پاس یہ 20 لاکھ روپے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں کام نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ برائے مہربانی اس پیسوں کو کسی تاجر کو دے دیں. وہ تاجر جتنا کمائے تاجر کو زیادہ دے دے، کچھ اپنی لیے رکھے، لیکن کچھ مجھے بھی دے دے تاکہ میرے بچوں کا بندوبست ہو جائے. یہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور وہ جو بینک اس کے پیسے کو یوں ہی رکھتا ہے امانتاً، اور وہاں جا کر تاجروں کو دیتا ہے تجارت پر، سارا اس کو پیسہ کاٹ، اس کی پیسوں کو ڈی ویلیو کرتا ہے، اس کے بچوں کو بھوک سے مرواتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا نا. اسی لیے اس الجھا ہونے میں، اس مقام پر جہاں پر یہ فکر ہے نا، ادھر آپ کو غربت ملے گی. ادھر بڑے بڑے صنعت کار، اشرافیہ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے ذخیرہ اندوز، جنہوں نے ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے نا،
وہ اپنی اس تجارت کے بلبوتے پر، صنعت کی بلبوتے پر، زمینداری کے بلبوتے پر ہمارے استحصال کرتے، بولتے یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں کہ الربا کا معنی انہوں نے کیا کیا؟ سود کی۔ ادھر سے الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ اور پھر یہ کیا معنی اس کا شرعی نا کہ اپنا مال، پیسہ، نقد پیسہ، سامان نہیں، نقد پیسہ، نقد پیسہ ایک آدمی کو دے دے کاروبار کے لیے، ہے نا، شراکت پر نہیں، شراکت پہ تو ڈر ہے وہ سارا کہاں جائے گا، مزاربت پر نہیں، مزاربت پر وہ سارا کہاں جائے گا، آپ کو تو معلوم ہے نا جو مزاربت پر پیسے کھاتے ہیں نا، وہ ڈر کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں جو آپ اپنے تجربوں کے تحت مجھے کچھ دے دی، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر اس نے اس مہلت سے کچھ بھی فائدہ لیا، یہ کیا ہوا؟ یہ حرام ہوا۔ اس کو کہتے، وہ کہتے ہیں کہ الربا کا معنی ہے زیادتی، ربا کا معنی ہے اضافہ۔ تو ایک آدمی جو تاجر ہے وہ اضافے کے لیے کاروبار نہیں کرتا ہے نا۔ اچھا، انہوں نے ایک اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقولہ ہے، انہوں نے اس پر ڈالا ہوا ہے، میرے علم کے مطابق 4 سالوں میں حدیث ایک کتاب بھی نہیں، ایک کتاب بھی نہیں، لیکن بعد میں اس حدیث کو امام بیہقی اور اس کے بعد امام سیوطی، جلال الدین سیوطی، جامع صغیر میں انہوں نے بیان کیا، کیا کیا؟ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو قرضدار سے پیسہ کھینچے، کم یا زیادہ، یہ کیا ہے؟ یہ سود۔ تو اب جب یہ سود ہے، کوئی آدمی مسلمان پھر اس کا دماغ خراب ہے، اس کو نقد پیسہ دے گا۔ آپ میرے پاس آتے کہ یار میں چینی بیچنا چاہتا ہوں، کیا چینی بیچنا چاہتا ہوں، ایک دکان میں نکل، میرے پاس پیسہ نہیں ہے نا، تو آپ اس کو بولتے میں 1 ٹرک چینی آپ کو دیتا، 10 لاکھ قیمت، میں آپ سے 11 لاکھ لوں گا، کتنا لوں گا؟ 11 لاکھ، تو آپ اس کو چینی دو گے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے نا، تو آپ یہی کرو گے، آپ تو یہ کرو گے، آپ اس کو لے گا بھائی اگر آپ کو میں نقد پیسے دوں گا، وہ بولے گا مجھے 10 لاکھ نقد دے دے، میں اپنی مرضی کا چینی خریدتا ہوں مارکیٹ سے، اسی ترتیب پر بیچتا ہوں، تو آپ کو میں کچھ زیادہ دیتا ہوں، نہیں، یہ حرام۔ دوسرا آدمی اس کو بولتا ہے کہ میں بھائی یہ 10 لاکھ روپے لے لو، جاؤ اپنا چینی خریدو، اس کو بیچو، 10% مجھے فائدہ دے دو، وہ آپ سے 11 لاکھ روپے لے لیتا، میں آپ سے 50,000 روپے لیتا، کہتے یہ حرام۔ تو پھر وہ آدمی اس کو چیز دے گا نا، وہ نقد پیسہ اس کو نہیں دے گا، پھر کیا دے گا اس کا؟ پھر اسلامی بینکوں کے وہ دوسرے بینکوں پر پھر اسلامی بینکیں آئیں گے، پھر اس کا اولیاء اکثر بدل جائے گا، ہے نا؟ وہ ہمارے ہاں ہے نا، بولتا ہے گدا وہی گدا ہے، صرف اس کا جل جو ہے نا وہ بدلا ہوا ہے، اس کا جل بدلا ہوا ہے، یہ اس کا جل کو پھر بدلتے۔ تو بھائی پہلے تو یہ کرے کہ حدیث ہے یہ جس کو تم لوگوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے، کل قرض جر معرفتا فهو ربا، کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ تو سندن بھی ضعیف ہے، 400 سال پہلے تو کتاب میں نہیں تھی، اس کے بعد آپ نے اس کو بنیاد بنایا اور یہی فقہ کی بنیاد بنی، اور اسی پر آپ نے جو ہے نا ایک فیصلہ کیا۔ پھر 2 قسم کا جو ہے نا سود، ربا الفضل، سنا آپ لوگوں نے نام؟ ربا النسی، ربا الفضل، ربا النسی۔ اب یہ ٹیکنیکل باتیں، ربا النسی کیا ہے؟ یہی کہ بھائی مہلت کے لیے کسی کو قرض پر پیسہ دے دو، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے نا، پھر اگر اس سے آپ نے اس مہلت کے حوالے سے کچھ زیادہ طے شدہ لیا تو یہ کیا ہے؟ یہ ربا النسی۔ اور ربا الفضل یہ ہے گندم کے بدلے میں، سونا سونے کے بدلے میں، اگر وہ برابر، اور اگر آپ نے برابر سے بجائے کچھ زیادہ لیا تو آپ کو معلوم ہے کہ گندم کے کتنے اقسام ہے یا نہیں ہے؟ ہر چیز کے اقسام ہے یا نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کو انہیں نے بنیاد بنا کر نا اس آیات کا ترجمہ غلط کیا۔
اچھا ایک اور بات کروں، وہ چھ چیزیں جو حدیث میں ہے نا. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے لیکن ہمیں ربا الفضل کے بارے میں، اس ربا کے بارے میں پورا نہیں بتایا. کوئی آیات ایسی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ڈیفائن نہیں کیا، اس کو واضح نہیں کیا؟ کیا یہ عمل صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا نا؟ کیا وہ اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے؟ اچھا اگر وہ جانتے تھے تو آپ ہمیں اس دور کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح کرتے تھے، اس دور کے بارے میں بتائے نا. ادھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں الربا. ربا کا عربی میں ترجمہ کرو، عربی میں اس کا ترجمہ سود ہے ہی نہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا معنی سود ہے ہی نہیں. سود تو نفع کہتے ہیں، نفع تو تجارت میں بھی ہے، وہ تو تجارت میں بھی ہے نا. ربا کا بنیادی ترجمہ آج بھی آ کر کوئی ڈکشنری آپ عربی کا کوئی بھی، اور قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے. آپ قرآن میں بھی اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ عربی لغت میں بھی اس کو دیکھیں تو اس کا معنی ایک چیز کا بڑھ چڑھ جانا، صرف بڑھنا نہیں. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ بڑھ چڑھ جانا، پھول جانا ایک چیز کا، پلنا پھولنا، ایک چیز پر چھا جانا. کیا جانا؟ چھا جانا، چھڑ جانا، ایک چیز پر غالب آنا. سورہ رعد 13 نمبر کی سورت، آیات نمبر 17، ادھر ایک لفظ ہے زبد الرابیہ. میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، زبد الرابیہ، سورہ رعد اور آیات 17 نا. یہ ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ، اس نے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلے. فاحتمل، پھر اٹھا لیا السیل، سیلاب نے، زبدن رابیہ، جاگ، کیا رابیت، جو پانی پر چڑھا ہوا تھا. وہ جاگ پانی کو کیا کیا تھا؟ نیچے کیا تھا، اور اس پر کیا چاہا ہوتا؟ اس کو کہتے استحصال، معاشی استحصال. اپنی دولت کے بلبوتے پر کسی بھی طریقے سے تم صنعت کار ہو، تم چھا گئے ہو غریبوں پر اپنی صنعت کے بلبوتے پر، کماتے ہو اربوں روپے اور مزدور کو کتنا دیتے ہو، اور ادھر سے تم کو مذہبی سرٹیفکیٹ ملا ہوا جائز جواز کا. یہ ربا نہیں ہے. وہ جو اس کے ساتھ کارکن جو کام کرتے، جو محنت کش کام کرتے، آپ نے کبھی ان محنت کشوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا؟ کتنے ہنرمند لوگ ہیں، ہے نا، کتنے ہنرمند لوگ ہیں. یہ کانوں میں جو کام کرتے، مالک بیٹھا ہوا ہے اور کارکن جو ہے نا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے، اپنی ہنر کو، محنت کو، ہے نا، اس کی محنت کا پورا بدل اس کو دیا جاتا ہے. یہ جائز. پھر سے کہوں، وہ زمیندار اپنی پیسے کی بلبوتے پر جو ہاری کسان کا استحصال کرتا ہے، بولتے یہ جائز. وہ تاجر جو اپنی تجارت کی بلبوتے پر عوام کا استحصال کرتا، ایک دم اس نے چینی خرید لی، اس کو ذخیرہ کیا، ایک دم اس کو جو ہے نا 10% 20% بڑھایا، یہ جائز ہے. اور ہم لوگ عوام جو ہے نا، ہم اس کو پیمنٹ کریں، وہ ہماری محنتوں کو نچوڑے. ایک دم انہوں نے تیل دیکھا مارکیٹ میں، ایسا سارا تیل ڈمپ کیا، ذخیرہ کیا، پھر من مانی انہوں نے کی، یہ جائز ہے. تو اللہ نے فرمایا اس طرح مت بن جاؤ، جاگ مت بن جاؤ، اس کی محنتوں کو، اس کی مسکنت کو، اس کی غربت کو، نا، استحصال کا ذریعہ مت بناؤ. ایک غریب آدمی تمہارے دروازے پر آتا، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، ضرورت کے لیے میرے کچھ نہیں ہے، اس میری ضرورت کو پوری کرو، میرے احتیاج کو. آپ اس کو پیسہ دیتے اور دام میں پھنساتے اس کو کہ یہ لو پیسہ. وہ بیچارہ پیسہ پھر اتنا اس پر تم لوگ ڈالتے ہو، اتنا اس پر ڈالتے ہو کہ وہ عمر بھر محنت کرے اور تمہارا ادار ختم نہیں ہو جائے. ایسا ہی نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ ربا ہے. کسی پر چھا جانا. ایک اور آیات ہے سورۃ الحاقہ کی، اخذۃ رابیہ 69 سورت نمبر،
آیات 10 ہے نا، اللہ پاک نے ان کو ایسا پکڑا ہے نا کہ بالکل ملیامت کر دیا اس کو. آپ اپنی دولت کے ذریعے پر غریبوں کو ملیامت کرتے ہو، یہ سود ہے، یہ ربا ہے. کیا کرتے اس کو؟ ملیامت کر. جس طرح ہمارے عمرا نے، ہمارے اشرفیہ نے آج ہماری حالت بنا دی کہ یہاں پر جو لوور کلاس ہے، یہاں پر جو غریب ہے، یہاں پر جو محنت کش ہے، یہاں پر جو مزدور ہے، یہاں پر جو کارکن ہے، ہنرمند ہے نا، وہ سب آگے نہیں بڑھ پا رہے. جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. آپ کے علم کو انہوں نے خرید لیا ہے، آپ کے ہنر کو انہوں نے خریدا ہے، آپ کی محنت کو انہوں نے خریدا ہے. آپ کی محنت کا جو ہے نا وہ صلہ صحیح نہیں دیتے. آپ پیمنٹ کرتے پیسے ہے نا، مارکیٹ میں وہ چیز اوپن 10 روپے کے، وہ اپنے پیسوں کی بلبوتے پر 20 کا بیچتے. یہ حلال. اور یہ بڑے بڑے بینک ہے نا ہمارا پیسہ رکھواتے ہیں کرنٹ میں ہے نا، امانت کے طور پر، آگے اس کو جو ہے نا دیتے تاجروں کو، کاروباریوں کو. وہ صنعتیں لگاتے، سارا کچھ کرتے، اور ہمیں کچھ نہیں بولتے سود. ہمارے بچے ادھر رولے نہیں، ادھر تمہارا پیسہ لگا ہے. کیا پیسہ محنت کا اجر نہیں ہے؟ ایک آدمی نے گورنمنٹ میں 40 سال محنت کی، اب وہ ریٹائرڈ ہوا، اس کو ایک 50 لاکھ روپے مل گئے. کیا اس کا 40 سال کی محنت کا صلہ نہیں ہے؟ اگر وہ 40 لاکھ سے کچھ کمائے تو حرام ہے. اب تو محنت تو نہیں کر سکتا ہے. آپ سب جانتے ہیں اگر کسی کے ساتھ شراکت کرے گا اس کو کہا جائے گا، اخلاقیات تو ہے ہی نہیں. اگر وہ کسی کو مزارپت میں دے گا، وہ کل بولے گا میں نے نقصان کیا، بولے گا نہیں بولے گا؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ربا کا میں نے ترجمہ کیا لغت میں جا کر دیکھے. قرآن میں 2 آیاتیں میں نے آپ کو بتائی. کیا اس کا ترجمہ ہے؟ کسی کو ملیامت کرنا، اپنی دولت کی بلبوتے پر کسی پر چاہ جانا، کسی کا معاشی استحصال کرنا، اس کے ہنر کا استحصال کرنا، اس کی محنت کا استحصال کرنا، اس کے علم کا استحصال کرنا، اس کی غربت کا استحصال کرنا، اس کے احتیاج کا استحصال کرنا، کسی بھی طریقے سے. جو ہمارے تاجر، جو ہمارے صنعت کار، جو لینڈ لاٹ کر رہے، زمینیں خریدتے کوڑی کے داموں، پھر اس کو نام دیتے سوسائٹیز کی، پھر غریب غربا سے کچھ پیسہ لیتے، پھر وہ زمین اس کو اس قدر مہنگا دیتے کہ عمر بھر وہ پیسہ دے دے وہ زمین اس کو نہیں ملے. یہ حلال ہے بولتے، یہ جائز. یہ کیا ہے؟ یہ جائز. تو خدا کے بندش کو سمجھو، جو بھی غریب کا استحصال غربت کا کرے گا قرآن کی روح سے، جو بھی محنت کش کا استحصال کرے گا، معاشی، ہنرمند کا، علم والے کا، غریب کا، بیوہ کا، دوسرے کا، تیسرے کا، یہ ربا ہے. الربا اس کو کہتے. قرآن میں 4 دفعہ، ایک دفعہ سود کے بارے میں یہاں ذکر ہے، پھر آپ سورہ روم پڑھ لیں، 30ویں سورت ہے سورہ روم ہے نا، آیات 38 اور 39. پھر سورہ آل عمران میں جا کر پڑھیں، غور سے پڑھ لیں، کل پھر اس پر پڑھیں گے. آج آپ نے پڑھنا ہے نا غور سے. سورہ آل عمران آیات 130، سورہ نساء آیات 161، آپ جا کر پڑھیں. ایک بات میں نے بتائی، غور سے سنو، کہ سود ضد ہے کس چیز کا؟ انفاق کا، صدقات کا. ایک ضرورت مند، ایک مالدار کے پاس آتا ہے، میں بے روزگار ہوں ہے نا، میرے بچے بھوکے ہیں ہے نا، وغیرہ وغیرہ اپنا احتیاج بتاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. کیسا احسان کرو؟ اس کو انفاق کرو. جو کچھ آپ اس کو دے سکتے ہو للہ، صرف اللہ کے لیے دے دو. اس پر صدقہ کرو. زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ اس کو دے دو، تاکہ وہ اس کی غربت ختم ہو جائے، احتیاج ختم ہو جائے نا. تم اس کو کہتے ہو نا کہ یہ پیسہ آپ کو دوں گا، جاؤ اپنے لیے روٹی خریدو، جاؤ اپنا علاج کرو، جاؤ اپنا احتیاج دور کرو، پھر جو 6 مہینے کے بعد مجھے اتنا دے دو. وہ کدھر سے دے گا آپ کو؟ وہ دے سکتے آپ کو؟ اچھا وہ 6 مہینے کے بعد آئے کہ بھائی میں نے تو آپ کا پیسہ پورا نہیں کیا، تم اس کو ڈبل کرو.
फिर वो देगा। अच्छा, फिर आ जाए कि भाई मेरे साथ तो नहीं है, तुम उसको बोलो ट्रिपल हो गया। और कुछ वक्तों के बाद आपके पास आए कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल नहीं, बोलते मकान तो तुम्हारे पास है रहने का ना, वो मकान मुझे दे दो। बोलते मकान, मकान नहीं, कोई बेटी तो है ना, वो बेटी मुझे दे दो, कोई बहन तो है, वो बहन मुझे दे दो, वो जो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है वो मुझे दे दो, वो जो आज की घड़ी वो मुझे दे दो। आप बताएं ये क्या है? यही तो रिबा है ना। वो आदमी अपने सदकात की वजह से गुर्बत को खत्म कर रहा है, गरीब को उठा रहा है, उस पर बोझ नहीं डाल रहा है, और दूसरा अपने माल के बलबूते पर जुल्म कर रहा है ना, माशी जुल्म, माशी इस्तेहसाल, ये रिबा है। अगर एक आदमी आपके पास आए कि भाई आपका पैसा है ना, मेरा हुनर, मैं एक कारखाना लगाता हूं, क्या लगाता हूं? कारखाना। वो कारखाना मेरे इल्म के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक इतना पैसा कमाता, आप मुझे पैसा दे दे, मैं कारखाना लगाऊंगा। आप उसको बोलते हैं अगर कारखाने को नुकसान, वो बोलते हैं मैं उसको इंश्योर करूंगा, इसको मैं इंश्योर करूंगा, मैं तिजारत के लिए लेता हूं, जो कमाऊंगा मेरे इल्म के मुताबिक इतना आपको दूंगा। वो अपनी मर्जी से तिजारत कर रहा है, कमा रहा है, दूसरा कर रहा है, 80% वो ले जाते हैं। अगर 20% रखो तो फायदा किसका? आपके माल पर कितना कमा रहा है? 80%। आपको कितना दे रहे? बोलते ये हराम। तो जब ये हराम है तो कोई आदमी फिर तिजारत ऐसा कर सकता? फिर तो इसका मतलब है कि बस हम ताजरों के गुलाम बन जाए। हम ताजरों से नकद पैसा नहीं ले रहे, नकद में अपना चीज नहीं बनाए, नकद में अपना न कारखाना बनाए, नकद में न कोई तिजारत करे, नकद में न कोई दूसरा करे, बस हमेशा इनका जो है ना गुलाम बने, बस हमारे जो है ना मेहनतों का इस्तेसाल करे। इसीलिए मैं कहता हूं इन्होंने हमेशा ये मजहब, ये चक्की के दो पार्ट, ये जो अशराफिया है, ये जो मजहब वाले जो समझते नहीं, इनकी जो है ना चक्की की पार्टों में पिसर है। मैं हुनरमंद आदमी हूं, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दे, मैं इस 10 लाख से 10 लाख कमाता हूं, 2 आपको दूंगा, 8 अपने रखूंगा, तो मैं तो तरक्की करता हूं ना। वो बोलते नहीं, तुम आ जाओ मेरा मजदूर बन जाओ, ये मेरी दुकान है, इसमें मैंने 2 करोड़ रुपए डाला हुआ है ना, तुम कितना कमा सकते हो? मैं तुमको 30,000 रुपए तनख्वाह देता हूं उस दुकान में। क्या देता हूं? 30,000। बस सारा दिन उसके लिए मेहनत करो ताकि उसका उम्र जाया हो जाए। फिर जब ये बदमाश है ना, जब तुम बूढ़े हो गए, बोलते हैं चाचा मेरे दुकान से निकलो, अभी तुम जो है ना काम नहीं कर सकते, क्या करो? निकलो। तो इस तरह हमारा इस्तेसाल करते। एक आदमी जागीरदार के जुल्म से निकलता है, अपनी जमीन खरीदता है। एक मालदार आदमी बोलता है भाई मैं बड़ा इस चीज को जानता हूं, ज़रात को, सिर्फ आप मुझे माली सपोर्ट करें, मैं उस जागीरदार के मुकाबले 10 गुना कमाता हूं, 2 आपको दूंगा, 8% 8 हिस्सा अपने रखूंगा। तो उसको तो आपने आसमान पर पहुंचा है ना, लेकिन ये फिर हराम। गोया कि इस आयात का इस तर्जुमे ने और हमारे मजहब के उलमा की इस उलझाओं ने, जो कुरान पर गिरफ्त नहीं रखते, अगर रखते भी है तो वो नहीं रखना चाहते, जो उस दौर सवाबकरा का जो दौर था उसके बारे में वो जानकारी नहीं करते, बस सिर्फ वो जो है ना जाहिरी जज्बात के शिकार, ओ उसने अपने पैसों से कमाया, ओ उसने अपने पैसों से कमाया, नकद पैसों से कमाया। नकद पैसों को अल्लाह ताला ने खैर नहीं बोला माल को कुरान मजीद में। सूरह बकरा की आयत याद है आप लोगों को? 272 में खैर बोला नहीं बोला? और सूरह निसा की आयत 5 में जाल अल्लाहु लकुम क़ियामन नहीं बोला उसको, कि ये जो पैसा है ना ये क़याम का जरिया है तुम्हारे लिए भी, इससे आप 10 लोगों को और भी कायम करना चाहते। तो दुनिया पर देखिए, दुनिया में उधार चलता है, और अगर आप हर उधार पर वो सूद बोलेंगे तो लोग उधार देंगे। फिर मैं आपको कहूं, एक आदमी बूढ़ा हो गया, उसको अपनी मेहनत से 20 लाख रुपए मिल गया, उसके बच्चे छोटे हैं, इस 20 लाख रुपए का क्या करे वो? अगर किसी को शराकत पर देगा कहा जाएगा उसको, मुजाराबत पर देगा उसको कहा जाएगा, बैंक में रखेगा 1 पैसा उसको नहीं देगा, और उसका पैसा डिवैल्यू होगा,
جب اس کے بچے جوان ہوں گے اس کو کچھ ملے گا نہیں، تو پھر وہ 20 لاکھ کو کیا کرے گا؟ بولتے تجارت کرو، تجارت وہ کر نہیں سکتا، بوڑھا ہے۔ اگر وہ ایک آدمی اس کو بولے گا 20 لاکھ مجھے دے دو، میں اس کو اپنے کاروبار میں لگاتا، جو میں کماتا ہوں کچھ آپ کو بھی دوں گا، اور یہ میرا تجربہ ہے، بولتے یہ حرام۔ حرام تو وہ ہے کہ آپ ایک محتاج کا استحصال کریں، حرام تو وہ ہے کہ آپ ایک اپنے کلیگ کا استحصال کریں، اپنا شریک کا، کہ تمہارا پیسہ ہے اس کی محنت، تمہارا پیسہ ہے اس کا ہنر ہے، تمہارا پیسہ ہے اس کا علم ہے، تم اس کا اپنے پیسے سے استعمال کر رہے، یہ سود ہے۔ اور اگر آپ کے پیسے سے وہ دن رات ترقی کر رہے، یہ کیسا سود ہے؟ یہ تو سود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں، پھر ہم لوگوں کو ایسا ڈرایا گیا، ایسا ڈرایا گیا کہ ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو کچھ مذہب کے لوگ ہیں، ان کے پیسوں کو انہوں نے جو ہے نا، انہی لوگوں نے ڈی ویلیو کر دیا، اور ان پیسوں سے ان بینکوں نے بڑا پیسہ کمایا۔ سودخور تو پھر بینک ہے جو ہمارے پیسوں کا جو ہے نا استحصال کرتا۔ 5 سال پہلے میرا پیسہ جو ہے تھا نا ڈالر کے حساب سے وہ ویلیو والا تھا، بینک نے اس کو 10 سال کے بعد ڈی ویلیو کر دیا، مجھے بولا تمہارا 10 لاکھ ہے، ابھی وہ 10 لاکھ نہیں، وہ 3 لاکھ ہے، وہ میرا 7 لاکھ کے در گیا۔ اس کی علماء کرام خاموش۔ بھائی اگر آپ کو ماڈرن معیشت نہیں آتی، دنیا داری کو تم نہیں جانتے ہو، قرآن سے آپ بولتے نہیں ہو، تو کم سے کم جو ہے نا منہ پر تو ہاتھ رکھو نا۔ ہماری وجہ سے آج ہماری معیشت کہاں پر کا، کتنے ہمارے پاس ذہین لوگ، کتنے علم والے لوگ ہیں، لیکن ہماری محنتوں کا استحصال اشرافیہ کر، اس لیے کہ میں شرم کے مارے میں گناہ کے حوالے سے کسی سے پیسہ نہیں لیتا ہوں۔ میں جوان ہوں، ہنرمند ہوں، محنت کش ہوں، سارا کچھ جانتا ہوں، اگر میں کسی سے پیسہ لوں گا بولتے ہیں سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ بینک سے لیتا ہوں، کیا ہے؟ سود ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ جا کسی کا مزدور بنو، کیا بنو؟ کسی کا جا کر جو ہے نا مزدور بنو، 50,000 روپے پر، 40,000 روپے پر عمر بھر اس کا مزدور بنو۔ تو خدا کے لیے بولو، ایسا آدمی ترقی کرتا۔ اچھا ہم ان سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتے، سمپل سی چیز، ربا کیوں حرام ہے؟ بولے مجھے بس، ربا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ادار ہے، اس لیے کہ ادار نہیں، ربا اس لیے حرام ہے کہ اس میں ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم۔ اور اگر اس میں ظلم نہیں ہے پھر وہ ربا نہیں ہے۔ تو ظلم کون کر رہا ہے؟ دیکھو ظلم تو جاگیردار کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہاری کے ساتھ۔ ظلم تو تاجر کر رہا ہے، کس سے؟ اپنے مزدور کے ساتھ۔ ظلم کون کر رہا ہے؟ وہ صنعتکار کر رہا ہے، کس کے ساتھ؟ مزدور کے ساتھ۔ ظلم تو وہ کر رہا ہے۔ ربا اس لیے حرام ہے کہ اس میں کیا ہے؟ ظلم ہے، اس میں استحصال ہے، اس میں مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے نا۔ ایک غریب، ایک مجبور، اس کے مجبوری سے کیا اٹھانا؟ آپ نے اس کو زمین بوجھ کرنا ہے نا، اور اگر آپ اس کو اپنی دور سے اٹھا رہے ہیں، آپ اس کو ترقی دے رہے ہیں، کیوں حرام ہے؟ حرام تو یہ کہ میں نے پیسے کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی محنتوں کو خریدا ہوا ہے، اتنا اس پر لوڈ ڈالا نا، یہ جو ہمارے سودخور کرتے ہیں نا اپنے پیسے کے بلوتے پر، اتنا پیسہ وہ لیتے ہیں نا کہ وہ بیچارہ ترقی نہیں کرے، اس کو ہل خرید کر دیتے ہیں، ٹریکٹر خرید کر دیتے ہیں، پھر اتنا اس سے لیتے ہیں نا کہ وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے مال سے ایک آدمی ترقی کر رہے اور آپ کو بھی کچھ مل رہا ہے تو یہ ظلم ہے، استحصال ہے۔ دیکھو آپ کہتے ہیں نا، آپ مجھ ان سے میں پوچھتا ہوں نا کہ یہ ربا کیوں حرام ہے؟ بس قرآن مجید نے تو اس لیے کہا کہ اس میں ظلم ہے، اس میں جبر ہے، اس میں بددیانتی ہے، اس میں سنگدلی ہے، اس میں صرف اپنا سوچ ہے، اس میں صرف اپنے فائدے کو دیکھا جاتا، اس میں جو ہے نا کسی کے حق کو ناجائز کہنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی ہوتی، اور اگر یہ سارے عناصر اس میں نہیں ہو جائے
تو بھائی کاروباروں کو ایسا بناؤ نا کہ دونوں فریق کے ساتھ ظلم نہیں ہو جائے. جو پیسہ دیتا ہے جو پیسہ لیتا ہے اس کے بیچ میں قرآن کو رکھو, اللہ کے دین کو رکھو, کہ دونوں فریق کا کیا ہو جائے, فائدہ ہو جائے, نقصان نہیں ہو جائے. یہ بینک کس لیے, بینک اسی لیے کہ دونوں فریق جو دیتا ہے جو لیتا ہے اس کے بیچ میں مانیٹرنگ کرتا ہے نا, تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو اور اس کا بھی فائدہ ہو. تو ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں, لیکن ان چیزوں کو ہم سامنے رکھتے. اب آتے آیات کی طرف, کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اس کے بارے میں. آج تو میں نے سرسری آپ لوگوں کو سمجھایا نا. فرمایا الذین یاکلون الربا, جو لوگ ربا کھاتے ہیں. ربا کا معنی بھی کیا ہے, معاشی استحصال, کسی کا پیسہ ناحق کھانا, وہ کسی کی محنت کو کسی پر ظلم کرنا, کسی پر چاہ جانا, کسی پر چڑھ جانا, کسی پر غالب آ جانا, اپنی دولت کے بلبوتے پر. تو وہ کڑے نہیں ہوتے مگر جیسا کہ وہ شخص جس کو شیطان نے مسک کیا اور وہ پاگل بن گیا. یہ اس لیے وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, وہ تجارت اور ربا میں فرق نہیں کر سکتے. تو تجارت کیا ہے, حلال ہے. تجارت کیوں حلال ہے, اس میں ظلم نہیں ہے, اس میں دونوں فریق آزاد ہے, دونوں فریق کے لیے چاند سے آگے بڑھنے کا. اور ربا میں ایک فریق کا استحصال ہے, وہ دب رہا ہے, وہ مغلوب ہو رہا ہے, وہ زمین بوس ہو رہا ہے, اور دوسرا اس پر چڑھ رہا ہے نا. وہ بیچارہ بالکل ترقی نہیں کر رہے اور یہ ترقی پر ترقی کر رہے, اس کی جھونپڑی نہیں بن رہی اور یہ محلات پر محلات بنا رہا ہے, اس کے پیروں میں جوتے نہیں اور یہ جو ہے نا گاڑیوں میں پھرتے. تجارت کیا ہے اور ربا کیا ہے, کیا فرق ہے دونوں میں, کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تجارت حلال, ربا حرام, دونوں میں کیا فرق ہے. پھر علماء کا بھی بتاؤں گا, قرآن کیا کہتا ہے, اور اس کے بعد میں پھر اس کا انشاءاللہ تجزیہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.